خوش آمدید. آج ہم ایک بہت ہی آپ کہہ سکتے ہیں دلچسپ اور روحانی موضوع پر بات کر رہے ہیں. جی. بھمر گفا یعنی روشنی کا اندرونی نقطہ. ہم اس کا جائزہ لیں گے خاص طور پر اسماعیلی گنان اور پیروں کی تعلیمات کی روشنی میں جو ہمارے ذرائع میں ملتی ہیں. بالکل. تو یہ گفتگو انہی ماخذوں پر مبنی ہے جو بھمر گفا کی وضاحت کرتے ہیں. یہ اسماعیلی روحانی ادب میں خاص طور پر گنان میں ایک ایسا لطیف نقطہ ہے جس کا ذکر بار بار ملتا ہے. جی ہاں، بار بار. تو آج ہمارا مقصد کیا ہے؟ ہم سمجھنا چاہتے ہیں کہ یہ بھمر گفا آخر ہے کیا، اس کی شاعرانہ علامتی اہمیت کیا ہے، اور روزمرہ کی عبادتی زندگی میں خاص کر اسماعیلی تناظر میں اس کا عملی استعمال کیسے ہوتا ہے. بالکل. ہمارے پاس جو مواد ہے وہ اس تصور کی ایک اچھی خاصی روحانی تفہیم پیش کرتا ہے. اچھا، تو آئیے اس کو کھولتے ہیں. جی بالکل. بھمر گفا کا جو بنیادی تصور ہے، جیسا کہ ذرائع بتاتے ہیں، وہ اصل میں پیشانی پر دونوں بھووں کے درمیان ایک لطیف مقام کی طرف اشارہ کرتا ہے. اچھا، یہ کوئی جسمانی عزم نہیں ہے، یہ سمجھنا ضروری ہے. یہ ایک روحانی یا علامتی نقطہ ہے. ٹھیک. اور عبادتی زبان میں یہ وہ مقام سمجھا جاتا ہے جہاں ایک سالق یعنی روحانی راہ کا مسافر وہ پہلی بار نور الہی یعنی خدائی روشنی کی کوئی جھلک، کوئی آثار محسوس کرتا ہے. پہلی بار یعنی آغاز یہاں سے ہوتا ہے. جی، ایک طرح کا نقطۂ آغاز ہے، اور یہیں سے یہ تصور بہت دلچسپ ہو جاتا ہے. یہ بے وقت شاعرانہ بھی ہے اور آپ دیکھیں انتہائی عملی بھی. اچھا، دونوں؟ جی. ایک طرف تو یہ باطنی بیداری یعنی اندرونی آنکھ کے کھلنے کی ایک بہت خوبصورت علامت ہے. صحیح. اور دوسری طرف اسماعیلی عبادات میں جیسا کہ ذرائع واضح کرتے ہیں، یہ مراقبے کے لیے، اپنی توجہ کو مرکوز کرنے کے لیے ایک ٹھوس عملی نقطہ بھی فراہم کرتا ہے. مطلب یہ صرف ایک خیال نہیں بلکہ ایک تجربے کی دعوت ہے. بالکل بالکل، یہ ایک تجربے کی دعوت ہے. یہ واقعی دلکش ہے کہ ایک ہی تصور میں شاعری بھی ہے اور عملی پہلو بھی. تو پھر یہ بھمر گفا ہے کیا؟ اگر ہم اس کے لغوی معنی دیکھیں اور پھر گنان میں اس کے استعمال پر غور کریں تو کیا فرق نظر آتا ہے؟ جی، لغوی طور پر تو یہ پیشانی پر آنکھوں کے درمیان کا حصہ ہے. ہاں، سیدھی سی بات لگتی ہے. بالکل. لیکن گنان میں جب یہ لفظ آتا ہے تو اس کا مطلب کہیں زیادہ گہرا ہو جاتا ہے. ذرائع بتاتے ہیں کہ گنان میں اس کا استعمال ایک طرح کی پکار ہے، ایک دعوت. دعوت؟ کس چیز کی؟ دعوت کہ اے سالک، باہر کی دنیا سے توجہ ہٹا کر اپنے اندر جھانکو، اس اندرونی نقطے پر اپنی توجہ مرکوز کرو، اور شاید تمہیں وہاں ایک لطیف روشنی، ایک نور کا احساس ہو، ایک تجربہ ہو. اچھا، یعنی اندر دیکھنے کی تاکید. جی، اور تاریخی طور پر بھی یہ تصور کوئی نیا نہیں. ذرائع بتاتے ہیں کہ صدیوں سے اسماعیلی پیروں نے اور گنان پڑھنے والے مبلغین میں اس تصور کو اپنی حمدوں میں، اپنے کلام یعنی گنان میں شامل کیا ہے. اور یہ حمدیں صرف کہانیاں نہیں ہیں، یہ عقیدت سکھاتی ہیں، باطنی توجہ کی اہمیت بتاتی ہیں، اور سب سے بڑھ کر ہر زمانے میں موجود امام کی روحانی رہنمائی کی موجودگی کا یقین دلاتی ہے. تو یہ اس روحانی وراثت کا ایک اہم حصہ ہے. بالکل، ایک کلیدی حصہ. یہاں ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ، اور یہ نقطہ سمجھنا میرے خیال میں بہت ضروری ہے، جیسا کہ ذرائع بھی واضح کرتے ہیں جی، کہ یہ کوئی طبی یا جسمانی دعویٰ ہرگز نہیں ہے. بالکل نہیں. یہ بہت اہم نقطہ ہے. بھمر گفا بنیادی طور پر روحانی زبان کے طور پر کام کرتا ہے. یہ اناٹمی کی کتاب کا حصہ نہیں بلکہ روح کے سفر کا ایک نشان ہے. روحانی زبان؟ جی، اسے ایک ایسے آلے یا آپ کہہ لیں ایک ایسے روحانی نشانے کے طور پر سمجھے جو دل اور دماغ کو، ہماری پوری توجہ کو روشنی کے تجربے کی طرف، نور کی طرف ہدایت دیتا ہے، رہنمائی کرتا ہے. اچھا. یہ ہمارے جانے پہچانے علامتی جسمانی خاکے کا استعمال کرتا ہے پیشانی آنکھوں کے درمیان کی جگہ، تاکہ یہ واضح کیا جا سکے کہ دعا، ذکر اور مراقبہ ہماری روح پر، ہمارے باطن پر کیا اثرات مرتب کرتے ہیں. تو یہ ایک مانوس حوالے سے غیر مانوس تجربے کی طرف اشارہ ہے. بالکل صحیح. اچھا، تو یہ جسمانی نہیں بلکہ ایک روحانی نشانی ہے. یہ سمجھنا واقعی اہم ہے. تو پھر عبادات میں عملی طور پر اس روحانی نشانی پر توجہ کیسے مرکوز کی جاتی ہے؟
ذرائع اس بارے میں کیا بتاتے ہیں؟ جی، ذرائع بتاتے ہیں کہ بندگی یا بیت الخیال جیسی جو مراقباتی مشقیں ہیں جن کا ذکر اسماعیلی روایت میں ملتا ہے، جی ہاں، ان میں سکھانے والے یعنی معلم یا اساتذہ بعض اوقات مریدین یا سالکین کو ہدایت دیتے ہیں کہ وہ مقدس ناموں یا مخصوص عبارات جنہیں بول کہا جاتا ہے، بول؟ جی بول، ان کی تلاوت کرتے ہوئے اپنی توجہ آہستہ سے بالکل نرمی کے ساتھ بھمر گفا پر یعنی بھووں کے درمیان اس لطیف مقام پر مرکوز کریں۔ نرمی کے ساتھ، یہ اہم ہے۔ نہیں ڈالنا، اور یہاں یہ واقعی دلچسپ ہو جاتا ہے۔ ذرائع میں اس بات کا بھی ذکر ہے کہ جو لوگ اس مشق کو کرتے ہیں وہ اکثر اس مقام پر ایک خاص قسم کی روشنی یا شاید حرارت یا ایک گہرے اندرونی سکون کے پہلے احساس کو بیان کرتے ہیں۔ یہ کوئی بہت بڑا معجزہ نہیں ہوتا شروع میں، بلکہ ایک لطیف سا احساس۔ اچھا، محض ایک ہلکا سا احساس۔ جی، اور یہی ابتدائی تاثر یا احساس پھر گہرے باطنی کام یعنی روحانی ترقی اور اندرونی سفر کی بنیاد بن جاتا ہے۔ تو یہ گویا پہلا قدم ہے ایک طویل اور خوبصورت سفر پر۔ بالکل، اور اس مشق کی جو عملی خصوصیات ہیں وہ بہت سادہ اور قابل عمل ہیں، کوئی ایسی پیچیدہ ٹیکنیک نہیں ہے۔ اچھا، سالک یعنی مشق کرنے والا آرام سے سکون سے بیٹھتا ہے، سانس معمول کے مطابق قدرتی طور پر لیتا ہے، کوئی خاص اہتمام نہیں کرتا، ٹھیک، اور اپنی توجہ کو، اپنی آگاہی کو اس اندرونی نقطے پر یعنی بھمر گفا پر بہت ہلکے سے بغیر کسی زور یا دباؤ کے ٹکا دیتا ہے۔ یہ شدید ارتکاز نہیں ہے بلکہ ایک نرم آگاہی ہے۔ نرم آگاہی، جی، اور ساتھ ساتھ وہ مخصوص عبادتی جملے یا کلمات جو اسے سکھائے گئے ہیں انہیں آہستہ آہستہ دہراتا رہتا ہے، اور گنان ان ہدایات کو براہ خوبصورت استعاروں میں اور گیتوں کے دلکش پرائے میں بیان کرتے ہیں۔ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ مشق صرف ایک ٹیکنیک نہیں رہتی، یہ کمیونٹی کی اجتماعی یادداشت کا، ان کی ثقافت کا، اور سب سے اہم ان کے محسوس شدہ زندہ تجربے کا حصہ بن جاتی ہے۔ اچھا، تو یہ علم نسل در نسل منتقل ہوتا رہتا ہے؟ جی بالکل اسی طرح۔ یہ واقعی گہری بات ہے کہ کس طرح عملی ہدایت کو شاعری اور روایت میں سمو دیا گیا ہے۔ اچھا، تو ہم نے عملی پہلو دیکھا، اب اگر اس کی علامتی معنویت پر بات کریں، یہ بھومر گوفا کا تصور وسیع تر روحانی تناظر سے کیسے جڑتا ہے؟ اس کی گہرائی کیا ہے؟ جی، آپ نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ یہ باطنی بیداری کی علامت ہے۔ کیا ذرائع اس پر مزید روشنی ڈالتے ہیں؟ کیا یہ صرف اسماعیلی روایت تک ہی محدود ہے یا اس کی گونج دوسری روایتوں میں بھی ملتی ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ بھمر گوفا دراصل ایک وسیع روحانی گرامر یا کہہ لیں کہ روحانی علامات کے ایک بڑے نظام کا حصہ ہے، یہ تنہا نہیں ہے۔ اچھا، ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ تصور بہت سی دوسری صوفیانہ اور باطنی روایتوں میں پائے جانے والے نظریات سے گہری مطابقت رکھتا ہے۔ مثال کے طور پر کئی روایتوں میں جسم کے اندر لطیف توانائی کے مراکز یا چکروں کا ذکر ملتا ہے۔ جی ہاں، چکروں کا۔ تو بھمر گوفا کو بھی ایک ایسے ہی لطیف مرکز کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ اسے اکثر تیسری آنکھ کے تصور سے بھی جوڑا جاتا ہے جو باطنی بصیرت کی علامت ہے۔ اچھا، تیسری آنکھ۔ جی، تو یہ ان خیالات سے ہم آہنگ ہے کہ اندرونی روحانی دھاراؤں کا ایک سنگم ہے، ایک ایسا لطیف مرکز جہاں شعور یا ادراک باہر کی مادی دنیا سے اندر کی روحانی حقیقت کی طرف منتقل ہوتا ہے، اور بالآخر یہ نور یعنی الہی روشنی کے تجربے کا ایک دروازہ ہے۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ جب گنان میں بھمر گفا کا ذکر آتا ہے تو مفسرین اسے کس طرح سمجھتے ہیں؟ کیا اس کی کوئی ایک تشریح ہے یا کئی پہلو ہیں؟ یہیں پر اس کی خوبصورتی اور گہرائی واضح ہوتی ہے۔ مفسرین، جیسا کہ ہمارے ذرائع سے معلوم ہوتا ہے، اکثر بھمر گوفا کے بارے میں گنان کی سطروں کو بے وقت کئی معنی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پڑھتے ہیں۔ کئی معنی؟ جی، کم از کم 3 اہم پہلو نمایاں ہوتے ہیں۔ پہلا، سالک کی اپنی توجہ اور ارتکاز، یعنی خود روحانی مسافر کی کوشش، اس کا اپنی توجہ کو ایک نقطے پر جمانا۔ ٹھیک، یعنی انسانی کوشش۔
بالکل. دوسرا، امام وقت کی طرف سے آنے والی روشنی یا روحانی رہنمائی یعنی نور. یہ صرف سالک کی کوشش نہیں بلکہ یہ اس الہی مدد اور فیض کی طرف بھی اشارہ ہے جو امام کے ذریعے پہنچتا ہے. اچھا، یعنی الہی مدد بھی شامل ہے؟ جی. اور تیسرا، دل کا کھلنا یعنی اس توجہ اور نور کے نتیجے میں باطنی بصیرت کا حاصل ہونا، روحانی سمجھ بوجھ میں اضافہ اور خدا سے قربت کا احساس. تو یہ تینوں چیزیں، انسانی کوشش، الہی فیض اور نتیجہ خیز روحانی تجربہ، اس ایک علامت میں سمو دی گئی ہیں. بالکل بالکل. یہ تو واقعی کثیر الجہتی تشریح ہیں، یعنی ایک ہی وقت میں عمل، عقیدہ اور تجربہ تینوں کا بیان. جی ہاں. اگر ہم اسے بڑی تصویر سے جوڑیں تو علماء اور دانشور اس زبان کو محض سادہ بیان نہیں سمجھتے بلکہ پرتدار یعنی لیئرڈ مانتے ہیں. پردار؟ جی. ایک سطح پر جیسا ہم نے بات کی، یہ مراقبہ یا باطنی توجہ مرکوز کرنے کی ایک عملی ٹیکنیک سکھاتا ہے. یہ کیسے کریں کا جواب ہے. صحیح. دوسری گہری سطح پر یہ الہیات یا بنیادی عقائد کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے. مثلاً یہ عقیدہ کہ امام وقت نور کا حامل ہے اور روحانی روشنی کا منبع ہے. یہ عقیدہ کہ رہنمائی حاصل کرنے میں مرید کی عقیدت اور محبت کا کلیدی کردار ہے، اور یہ عقیدہ کہ روحانی اختیار کا ایک تسلسل ہے جو پیروں اور اماموں کے ذریعے جاری رہتا ہے. یعنی عقائد بھی اس میں شامل ہیں؟ بالکل. ان مختلف طیوں کو ایک ساتھ سمجھنے سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ گنان کس قدر جامع ہیں. وہ صرف دماغ کو معلومات نہیں دیتے بلکہ دل کو بھی تربیت دیتے ہیں. وہ بے وقت عقل اور روح دونوں کو تعلیم اور روحانی غذا فراہم کرتے ہیں. تو یہ صرف ایک مشق نہیں بلکہ ایک مکمل روحانی نظام کا حصہ ہے. بہت گہری وضاحت ہے. لیکن ذرائع میں کچھ احتیاطی تدابیر اور سیاق و سباق کی اہمیت پہ بھی زور دیا گیا ہے. ان کے بارے میں بات کرنا بھی ضروری معلوم ہوتا ہے. جی بالکل ضروری ہے. پہلی احتیاط جس کا ذکر ملتا ہے وہ یہی ہے کہ بھومر گوفا کا تصور مکمل طور پر روحانی اور علامتی ہے. یہ کوئی طبی یا جسمانی حقیقت نہیں. جی یہ ہم نے پہلے بھی واضح کیا. بالکل. لیکن ہڈی یا گوشت کی بنی ہوئی آنکھ نہیں. صحیح. دوسری احتیاط یہ بتائی گئی ہے کہ گنان جن میں یہ تصور ملتا ہے وہ جامع اور نہایت شاعرانہ کلام ہے. ان کا ایک اپنا سیاق و سباق، ایک پس منظر ہے. جی ہاں. اس لیے پورے گنان یا اس کے سیاق و سباق کو سمجھے بغیر صرف اکا دکا سترے نکال کر ان سے معنی اخذ کرنا گمراہ کن ہو سکتا ہے. بالکل ہو سکتا ہے. بھمر گفا آج بھی کئی وجوہات کی بنا پر اہمیت رکھتا ہے. سب سے پہلی اور بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ باطنی زندگی کے لیے، اندرونی روحانی سفر کے لیے ایک ٹھوس، قابل عمل اور قابل رسائی ذریعہ فراہم کرتا ہے. قابل رسائی کیسے؟ دیکھیے، ہر کوئی آسانی سے محض آنکھیں بند کر کے گہرے مراقبے میں نہیں اتر سکتا یا مکمل خاموشی میں سکون نہیں پا سکتا. ذہن بھٹکتا ہے. جی یہ تو ہوتا ہے. لیکن ایک نامزد فوکل پوائنٹ یعنی توجہ مرکوز کرنے کے لیے ایک متعین مقام جیسے بھمر گوفا مراقبے کو بہت سے لوگوں کے لیے زیادہ قابل رسائی بنا دیتا ہے. یہ ذہن کو ٹھہرنے کے لیے ایک جگہ فراہم کرتا ہے. اچھا، تو یہ مددگار ثابت ہوتا ہے. جی. دوسری بات یہ ہے کہ یہ سالکین کو ایک چھوٹا سا، بظاہر معمولی لیکن بار بار دہرایا جانے والا عمل فراہم کرتا ہے، اور یہی چھوٹا عمل جب استقامت سے کیا جائے تو انہیں نور کے بڑے اور گہرے تجربات کے لیے آہستہ آہستہ کھولتا ہے، تیار کرتا ہے. یعنی بتدریج روحانی ترقی کا راستہ ہے. بالکل. اور تیسری اہم بات یہ ہے کہ بھمر گوفا کا تصور اور اس سے جڑی مشقیں اسماعیلی روایت میں رسم و رواج یعنی عبادات اور روحانی تربیت کے درمیان جو ایک زندہ متحرک تعلق ہے، جی، اسے بھی محفوظ رکھتی ہیں اور نسل در نسل منتقل کرتی ہیں. یہ ماضی کو حال سے جوڑتا ہے. اچھا، اب جب ہم نے اس کی اہمیت اور پس منظر کو سمجھ لیا ہے تو آئیے اس مختصر عملی گائیڈ پر بھی ایک نظر ڈالتے ہیں جو ذرائع میں فراہم کی گئی ہے. جی ضرور. اسے عمومی انداز میں بیان کرتے ہیں تاکہ یہ ایک عمومی رہنمائی کے طور پر کام آ سکے، نہ کہ کسی خاص فرد کے لیے ہدایت. ٹھیک ہے. تو ذرائع کی روشنی میں اس مشق کے چند بنیادی قدم یہ ہو سکتے ہیں. پہلا قدم، کسی پرسکون جگہ پر آرام دہ حالت میں بیٹھیں، جسم ڈھیلا ہو، کوئی تناؤ نہ ہو. جی، سکون ضروری ہے.
दूसरा, आंखें या तो नरमी से बंद कर लें या फिर नीचे की तरफ झुकाकर किसी एक नुक्ते पर टिका लें, मगर तवज्जो बाहर ना हो। सही। तीसरा, अब अपनी तवज्जो बहुत नरमी से, बगैर किसी भी किस्म के जोर या दबाव डाले, भमरों के दरमियान की जगह यानी भमर गोफा पर लाएं। बस हल्का सा एहसास हो कि तवज्जो वहां है। बहुत हल्के से। जी। चौथा, इस नर्म तवज्जो के साथ कोई मुख्तसर मुक़द्दस जुमला या बोल जो गुनान के मश्क से मालूम हो या सिखाया गया हो, उसे आहिस्ता आहिस्ता दिल ही दिल में या बहुत धीमी आवाज में तिलावत करें। पांचवां, इस दौरान अगर इस मकाम पर कोई लतीफ सी गर्मी या रोशनी का एहसास या गहरे सुकून की कैफियत महसूस हो तो उसे सिर्फ एक गवाह की तरह महसूस करें। इसका तज्जिया ना करें, ना ही इस तजरबे को बढ़ाने या उसका पीछा करने की कोशिश करें। जी, बस मुशाहिदा करें। बिल्कुल, जो हो रहा है उसे होने दें। छठा, जब मश्क मुकम्मल करनी हो तो चंद लम्हे शुक्रगुजारी के एहसास में गुजारें और फिर चंद आहिस्ता गहरी सांसें लेकर आंखें खोल लें या मामूल की हालत में वापस आ जाएं। शुक्रगुजारी अहम है। जी, और ज़राए में हिदायत ये मिलती है कि इस मश्क को मुख्तसर वक्त के लिए, शायद चंद मिनट ही, लेकिन बाकायदगी से करें। रोज़ाना करना बेहतर है। इस्तिकामत ज़रूरी है। बिल्कुल। मकसद कोई फौरी, ड्रामाई या गैर मामूली रूहानी तजर्बा हासिल करना नहीं, बल्कि एक मुस्तकिल, बतदरीज रूहानी कुशादगी और बातनी बेदारी पैदा करना है। ये सब्र और इस्तिकामत का काम है। बिल्कुल दुरुस्त। और इसी नुक्ते पर एक ख़त्मी नोट के तौर पर यह कहा जा सकता है कि भमर गोफा दरअसल एक पुल की मानंद है। ये कई चीज़ों को आपस में जोड़ता है। एक पुल? जी, एक पुल। ये जुबान और जिंदा तजुर्बा यानी उस नूर के एहसास के दरमियान एक पुल है। अच्छा। और ये इबादत की ज़ाहिरी शक्लों, रसूमात और नूर की अंदरूनी बातनी रो, जो असल मकसद है, उसके दरमियान एक पुल है। वाह। बज़ाहिर ये एक छोटी सी तालीम है, एक छोटा सा नुक्ता है, लेकिन इसकी रसाई, इसकी मानवियत बहुत वसी और गहरी है। तो खुलासा ये है कि आज हमने भमर गोफा के तसव्वुर को समझने की कोशिश की और आखिर में हमारे सुनने वालों के लिए एक गौर तलब नुक्ता छोड़ जाते हैं। जब एहतराम, सही फहम और मुस्तनद रहनुमाई के साथ इस सादा सी मश्क को किया जाए तो ये सालिक को उस पुरसुकून, खामोश, नूरानी मौजूदगी को छूने में मदद दे सकता है जिसका जिक्र गुनान बार बार मुख्तलिफ अंदाज में करते हैं। ये बात खुद सोचने की है कि किस तरह एक बज़ाहिर सादा सा जिस्मानी हवाला, पेशानी का एक नुक्ता, इतने गहरे और लतीफ़ रूहानी तजर्बे का दरवाज़ा बन सकता है। जी, ये गौर तलब बात है। और ये चीज़ ज़ुबान की ताकत, रिवायत के तसलसल और ज़ाती बातनी तजर्बे के दरमियान जो गहरा और लाजवाल रिश्ता है, उसके बारे में हमें क्या सिखाती है।